السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، اس جہان میں پیش آنے والے مصائب کی باتیں ہیں اور مشکلات کی باتیں ہیں، اور ان مصائب کا حل ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استاذہ، زندگی کے بارے میں الحمدللہ ہم قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور درجہ بدرجہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نئے دریچے اپنے ذہن کے وا کر سکیں اور شرح صدر حاصل کر سکیں کچھ معاملات کے بارے میں۔ استاذہ، زندگی میں انسان کو ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں نا، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی میں انسان گھر جاتا ہے، آزمائش بہت ہوتی ہے، اور جب پریشانی اور آزمائش ہوتی ہے نا تو دعاؤں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن جب حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے نا تو نا امیدی بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ کامن پریکٹس ہے لوگوں کے اندر، ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے نا جب بڑھتی ہے نا تو پھر ہر چیز انسان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو جب نا امید ہو جائیں تو اس ٹائم پر ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ سعدیہ، یہ سچ ہے کہ نا امیدی انسان کو گھیر لیتی ہے، جی، اور نا امیدی کی وجہ سے انسان کفر تک جا پہنچتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی بات ہے جس کا انکشاف کیا کہ ایمان کے ساتھ نا امیدی کا کوئی تعلق نہیں، جوڑی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ایک تعلق دیتا ہے نا جی، اس ہستی سے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جس کا یہ بیلیو ہے وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ نا امیدی تو دراصل ایمان کی کمی یا ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نا امیدی میں کیا کریں؟ جی، دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمارے ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو خارش کا مرض لاحق ہو جائے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی کریم لگا دیں، وقتی طور پر وہ پھوڑے ٹھیک ہو جائیں، جی، لیکن جب تک فساد خون کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک وہ پھوڑے جو ہیں وہ مستقل طور پر ریموو نہیں ہوں گے۔ انٹرنل علاج ضروری ہے۔ انٹرنل علاج ضروری ہے۔ اب ایک ہے فساد خون جی، اور ایک ہے فساد روح، فساد عقل۔ یہ جو نا امیدی ہے نا، یہ فساد عقل ہے کہ انسان کی عقل احاطہ نہیں کر پاتی، انسان اس ذات پر یقین نہیں کر پاتا، اس کی قوتوں پر اس کا یقین مدھم ہو جاتا ہے یا تھا ہی نہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کا یقین ہی نہ ہو۔ عام حالات میں تو پتہ نہیں چلتا، مصیبت کے وقت، مشکل وقت میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز موجود تھی بھی یا نہیں۔ اللہ پاک اتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو اپنی جانوں کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دلانے والی آیت ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں اس میں جو بات کہی گئی،
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. اب یہ زیادتی کئی طرح سے ہے. جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط ظن و تخمین لگا کر، اور زیادتی اپنی جان پر ایسے بھی ہوتے گناہ کر کے، جی خطائیں کر کے. اب جب انسان نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا رسپانس کیا ہے؟ لا تقنطو، قنوتی نہ بن جانا، آپ نا امید نہ ہونا. کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ میری رحمت، جیسے رسول اللہ نے فرمایا میرے غضب پر بھاری رہے. جی کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کر لو. تو یہ رحمت ہے جو ہمیں ہمارے ہاتھ میں امید کی ڈور تھما دیتی ہے. سبحان اللہ. استاذہ، اللہ کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے نا تو اللہ کی رحمت کے معنی بھی بہت وسیع ہیں، اور جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ڈفرینٹ اینگلز ملتے ہیں اللہ کی رحمت کے. اور اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا بھی ایک اینگل ہے، پھر ایک وہ رحمت بھی ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے، اور ہم پوری امید بھی ہیں. تو سازا آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ اللہ کی رحمت اصل میں ہے کیا؟ جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. سبحان اللہ. رحمت کے پہلو ہے نا. جی یعنی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ صحراؤں میں بھی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہوا چل سکتی ہے. تو جو رحمتیں برسانے والا ہے نا، وہ تو کسی مقام پر بھی کسی وقت بھی اپنی رحمت کا اظہار کر سکتا ہے. ایک تو وہ رحمت ہے جس کے آثار ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے بارش کا ہونا. جیسے شدت کی گرمی میں اچانک گھٹائیں آئیں اور شدت سے بارش برس جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت ہے. سبحان اللہ. وہ چیز، وہ شدت جو الرحمن کی رحمت میں پائی جاتی ہے. اب یہ مبالغہ ہے کہ جیسے انسانوں کو کوئی توقع نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے اور جل تھل ہو جائے. ایسے ہی زندگی میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ یوں لگتا ہے تپتے صحرا میں آ گیا. ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاؤں ایسے انگاروں پر ہیں جہاں پہ وہ جیسے پاپ کارنز ہوتے ہیں نا، تو انہیں اگر بہت ہیٹ دے کے کسی یعنی چیز پہ رکھا جائے تو وہ پکتے ہیں اور اچھلتے ہیں. سم ٹائم زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بھی پاپ کارن کی طرح کا کردار ادا کرنا پڑ جاتا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون عطا کر دے. ایسے میں انسان کے ارد گرد کا سارا ماحول بدل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بے لوس، بے غرض، توقع ہی نہیں انسان سے. الحمدللہ. ہمیں یہ بھی تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ایک رحمت تو یہاں پر ہم فیل کرتے ہیں، اور 99 جو ہیں وہ ہمیں قیامت کے جی دن میں انشاءاللہ. اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ تو دنیا میں ہونے والی رحمت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور قیامت والے دن تو یعنی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے مختص کر رکھے ہیں جن سے وہ اہل ایمان پر رحم کرے گا. جتنا وہ دن شدت والا ہے نا تو اتنی ہی اللہ کی رحمت بھی الحمدللہ شدت سے وہاں پر نازل ہوگی. اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ کرسچنز اور نان بلیورز میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان جس خدا پر بلیو کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ شدت پسند ہے اور غضب ڈھانے والا اور قہار ہے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کی رحمت کا تذکرہ نہیں. اللہ پاک نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اپنی صفت رحمت سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری دفعہ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، بس آپ یہ سمجھ لیں مایوس فرد کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غور و فکر کرے، رحمت کے آثار پر غور و فکر کرے. جب دل کے اندر یقین اترے گا تو امید کا دیا روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امید کا دیا روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سزا باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہم جان رہے تھے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے امید کے بارے میں الحمدللہ آج کے دن. استاذہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، اور آپ نے ذکر کیا قرآن کی آیت کا، سورۃ زمر کی بہت زیادہ خوبصورت آیت، اور غالباً قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. تو استاذہ ہم امید باندھنے کا تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہم نے انشاءاللہ نا امید نہیں ہونا. تو امید باندھنے کے کیا طریقے ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں؟ سعدیہ، بڑی خوبصورت دعا میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کیسے امید باندھتے تھے. جی دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نا امیدی جنریٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وسوسوں سے، جی جو باہر سے آتے ہیں انسان کے اندر. جی اور انسان کا نفس جو خود یعنی پھر اس کے لیے زیادہ آگے بڑھ کے ان وسوسوں کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، خود دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، امید سبحان رکھتا اللہ، ہوں. سبحان رحمتک ارجو، امید ہمیشہ رحمت سے باندھی جاتی ہے. جی لیکن دوسری بات دیکھیے گا، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. سبحان اللہ. یہ اصل بات ہے کہ اللہ سے یہ دعا کر لیں، یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا. تیسری بات ہے، اب یہ جو پہلے نا امیدیاں ہیں ان کا کیا ہو؟ جی وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا. سبحان لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اب آپ اس دعا میں دیکھیے، اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بارے میں وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس کی وجہ سے کبھی نا امیدی نہ آئے، اور ہمیشہ امید کا دیا جلائے رکھے. جی اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی ہے. آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں پانی ختم ہو سکتا ہے، آپ کی بجلی جا سکتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کی زمین پر یعنی پولوشن بڑھ سکتی ہے، جی آپ کی ہوا میں اتنی زیادہ سموک شامل ہو سکتی جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، باقی جو معاملات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ زمین کے نیچے پانی ختم ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دریاؤں، سمندروں اور تمہارے چشموں کا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں رحمت کے سوتے نکال کر دے دے گا؟ یعنی کون تمہیں بہتے ہوئے پانیوں کو لا کر دے دے گا؟ اس کی رحمت سے امید باندھنا کتنا ضروری. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی رحمت کو جب بھی پکاریں گے، جب بھی دعا کریں گے، آپ اس کی رحمت کے حصار میں آ جائیں گے. سبحان الحمدللہ. جیسے ایک بہتا ہوا دریا نہیں ہوتا، مسلسل آپ یہ کہتے جاری ہیں ہے، ابلتا ہوا سمندر سمندر ہے. ہے، ابلتا ہوا سمندر ہے. سبحان اللہ. اور یہ سمندر تو بہت چھوٹی چیز ہے، جی بالکل. اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی چیز اس کی جانب سے رحمت ہے جس کے ساتھ اس نے انٹروڈیوس کرایا اپنی ذات کو. اور پھر اب دیکھیں کہ جس طرح ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید باندھتے ہیں، اور ہمیں اس کی رحمت سے امید باندھنی ہے، جی تو اس کی رحمت سے امید باندھنے والے کبھی کبھی ناکام نہیں ہوتے. اس لیے رحمت کا علم حاصل کریں کہ اس کی رحمت ہے کیا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ کبھی تم نے فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو دیکھا ہے؟ کون ہے جو ان کو تھام کے رکھتا ہے جب وہ پر سکیڑ لیتے ہیں اور جب وہ پر پھیلا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ سکڑے ہوئے پروں کے ساتھ کیسے کوئی پرندہ ایگزسٹ کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی ذات کے اندر دیکھیں، جب سے ہم نے جنم لیا، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جی کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے. کیا استحقاق ہے ہمارا؟ سبحان اللہ. ہمارا ذہن سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں.
الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. تو اس رحمت سے امید نہیں باندھ سکیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ امید باندھنا سکھاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. تو ایکچولی رحمت کو نہ جاننے والا مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی کفر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچان جاتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں. اس کے اندر کنٹینٹمنٹ آتی ہے. وہ جری بہادر ہو جاتا ہے. وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے, حالات کو فیس کرتا ہے, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کے لیے بڑے سے بڑا میدان سر کرنا مشکل نہیں رہ جاتا. میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں ایک دریا کنارے حضرت عمرو بن عاص ہیں. دیکھتے ہیں کہ فارسیوں نے دریا کا پل کاٹ دیا ہے اور ہمارے لیے موقع نہیں رہ گیا کہ ہم دریا کے پار چلے جائیں. تو اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں دریا میں گھوڑے ڈال دو. آج تک اس کی گونج ہے فضاؤں میں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھ کر. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, یعنی رحمت کے لیے بڑی خاص احادیث ہے. مثال کے طور پر یہ الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض, رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے امید باندھے؟ دوسروں پر ترس کھا کے, انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر کے. ارحموا من فی الارض, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اس بات کی امید رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مہربانی کرے گا, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ میری حفاظت کرے گا, وہ میرے ساتھ ہے, وہ میری رہنمائی کرے گا. جو رحمت پر امید باندھ لیتا ہے نا, اس کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہ جاتا. الحمدللہ. اور استاذہ اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف ویسے بھی تو کرایا ہے, الرحمن علم القرآن. الحمدللہ کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا. بالکل. تو قرآن کا علم جتنا ہمارے دل میں اترے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے ہم امید باندھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل, کیوں نہیں. یہ بہت بڑا سورس ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کا علم عطا کیا. اور یہ علم سبھی کے لیے ہے اور دعوت بھی سبھی کے لیے ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود اس کو رحمت قرار دی ہے. اور اس کتاب کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں پر مہربانیاں کی. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مبارک, جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات مبارک, اس کو سب سے زیادہ ویلیوبل بنایا گیا. جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا اس شہر کو بلد امین کہا گیا. جس ہستی پر نازل کیا گیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین قرار دیا. اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر للعالمین قرار دیا. تو مجھے تو یہ رشتہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا. الحمدللہ. اور آپ کی رحمت کی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان ہیں کہ ہمارے نبی نے محنت کی تھی, انسانوں پر ترس کھایا تھا, انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کیا تھا, تب وہ اپنے رب سے جڑنے کے قابل ہوئے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی بھوک مٹا دینا, انسانوں سے رحمت کا معاملہ کرنا کیا شک ہے. انسانوں کو لباس پہنانا, انسانوں کی ضروریات کا خیال کرنا, بزرگوں کی ہیلپ کرنا, بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. اور مجھے وہ صحابی یاد آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کس کیا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی کس نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دل سے رحمت اٹھا لی جائے
تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ رحمت اٹھ بھی جاتی ہے نا, جی، سنگ دلی رہ سنگ جاتی ہے. دلی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا رحیم و قصوہ. شفیق لوگ پسند ہیں. جی بالکل الحمدللہ. تو استاذہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو خالق کائنات ہیں وہ الرحمن اور جو صاحب قرآن ہے الحمدللہ وہ رحمت للعالمین. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے اور توفیق دے کہ ہم اس رحمت کو ہر دم اپنے ساتھ محسوس کر سکیں اور نا امیدی سے بچ سکیں. اور استاذ آپ آمین ضرور آمین. دعا بھی کر دیجئے کوئی تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اس میں. میں وہی دعا کرنا چاہوں گی, اللہم رحمتک ارجو. یا اللہ ہم آپ کی رحمت کی امید باندھتے ہیں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا. لا الہ الا انت. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا ارحم الراحمین. آپ سے استدعا ہے الہی آپ ہمارے وکیل بن جائیے. ہمیں ہمارے نفس کو ہمارا وکیل نہ بننے دیجیے. الہی ہم آپ سے آپ کی رحمت سے امید باندھنا چاہتے ہیں. الہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں, مصائب جتنے زیادہ ہوں, کبھی بھی نا امیدی کو نہ اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے نہ زندگی میں جگہ دینی چاہیے, بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید لگانی چاہیے اور نظریں لگانی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے اور اللہ الرحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.